یہ ایک طویل اور تفصیلی حکایت ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی روحانی کرامات، اللہ کے دین کی سچائی اور ان کے صبر و استقامت کی عکاسی کرتی ہے۔ میں اسے مکمل تفصیل سے لکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ اسے بہترین انداز میں پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا اجمیر شریف میں ورود۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم صوفی بزرگ تھے، جنہوں نے برصغیر میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بے مثال خدمات انجام دی۔ جب آپ اجمیر شریف پہنچے تو اس وقت وہاں کے حکمران پرتھوی راج چوہان تھے، جو ایک طاقتور ہندو راجا تھے۔ اپنے شہر کے باہر ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا جہاں عام طور پر راجا کے اونٹ باندھے جاتے تھے۔ راجا کے اونٹ بیٹھے رہ گئے۔ جب راجا کے ملازمین حسب معمول اپنے اونٹ وہاں باندھنے کے لیے آئے تو انہوں نے ایک درویش کو وہاں بیٹھے پایا۔ وہ بڑے غرور سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے، یہ جگہ راجا کے اونٹوں کے لیے مخصوص ہے، اب یہاں سے تشریف لے جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے نہایت نرم لہجے میں فرمایا، اچھا، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، تم اپنے اونٹ یہاں بٹھا لو۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے اٹھے اور انا ساگر جھیل کے قریب ایک پہاڑی پر جا بیٹھے، وہ مقام جہاں آپ کا چلہ مبارک موجود ہے۔ راجا کے ملازمین نے خوش ہو کر اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا، مگر صبح جب وہ انہیں لے جانے کے لیے آئے تو حیرت انگیز طور پر اونٹ اپنی جگہ سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ان ملازمین نے ہر ممکن کوشش کی، انہیں دھکے دیے، رسیوں سے کھینچا، حتیٰ کہ مارا پیٹا، مگر اونٹ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہ معاملہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ آخر کار کسی نے راجا پرتھوی راج چوہان کو اس عجیب واقعے کی اطلاع دی۔ راجا خود بھی حیران ہوا اور کچھ سوچنے کے بعد حکم دیا، اس درویش کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو، شاید وہی ہماری مدد کرے۔ راجا کے ملازمین فوراً حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے، آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، جاؤ، تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جو ہی وہ واپس پہنچے، حیران کن طور پر تمام اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی شہرت اجمیر میں ہر طرف پھیل گئی۔ چھوٹی بچیا نے دودھ دے دیا۔ انا ساگر کے قریب قیام کے دوران حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ایک گوالے سے دودھ طلب کیا۔ وہ گوالا کہنے لگا، یہ سب بچھڑیاں ہیں، ان میں سے کوئی دودھ دینے والی نہیں ہے۔ آپ نے ایک بچیا کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، جاؤ، اس کا دودھ دو کر لاؤ۔ گوالا حیران ہوا، مگر حکم کی تعمیل میں بچیا کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی ہاتھ لگا، بچیا کے تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ وہ دودھ دوہنے لگا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دودھ اتنا نکلا کہ آپ کے تمام ساتھیوں نے پیٹ بھر کر پیا۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ گوالا بہت متاثر ہوا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ انا ساگر جھیل کا پانی خشک ہو گیا۔ انا ساگر جھیل کے قریب ہندوؤں کے بہت سے مندر تھے، جن میں روزانہ تیل جلا کر روشنی کی جاتی تھی۔ راجا ہر روز 3.5 من تیل ان مندروں کے لیے بھیجتا تھا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے ساتھی وضو کرنے کے لیے اس جھیل سے پانی لینے لگے تو ہندو برہمنوں نے اعتراض کیا، مسلمانوں کے ہاتھ لگانے سے ہمارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ شکایت لے کر وہ پرتھوی راج چوہان کے دربار میں گئے، جس نے حکم دیا کہ ان درویشوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ راجا کے سپاہی سختی سے پیش آئے، مگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو یہ رویہ ناگوار گزرا۔ آپ نے فرمایا، جھیل میں سے ایک پیالہ پانی بھر کر لاؤ۔ جو ہی پانی پیالے میں بھرا گیا، جھیل کا سارا پانی خشک ہو گیا۔ ہندو برہمن گھبرا گئے اور راجا کے دربار میں دوڑتے ہوئے پہنچے۔ راجا نے معاملہ سن کر اپنے سپاہیوں کو درویش کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا، مگر جب وہ آپ کی طرف بڑھے تو اپنے ایک مٹھی خاک اٹھا کر ان پر پھینکی۔ جس پر خاک پڑی وہ تو پاگل ہو گیا یا اس کا جسم خشک ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر سب سپاہی بھاگ نکلے اور معاملہ راجا کو بتایا۔
शादी देव का इस्लाम कबूल करना तफसीली वाक़या। ये वाक़या हज़रत ख्वाजा मोइन अल दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की रूहानी अज़मत और करामत का एक निहायत ईमान अफरोज़ वाक़या है, जो ये साबित करता है कि अल्लाह के वलियों के मुकाबले में दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती। पृथ्वीराज चौहान की परेशानी। जब हज़रत ख्वाजा मोइन अल दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अजमेर शरीफ पहुँचे तो वहाँ के हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को ये बात बहुत नागवार गुजरी कि एक दरवेश कर लोगों के दिल जीत रहा है और बेशुमार लोग उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर रहे। राजा ने पहले आपको शहर से निकालने की कोशिश की, फिर झील से पानी लेने से रोका, मगर हर बार अल्लाह ताला की मदद से इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब वो ये सोचने लगा कि किसी तरह हज़रत ख्वाजा मोइन अल दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को अजमेर से निकाल बाहर करे। इस मकसद के लिए इसने अपने सबसे बड़े जादूगर रामदेव को अब के खिलाफ भेजने का फैसला किया। रामदेव कौन था? रामदेव एक मशहूर जादूगर था जिसे राजा पृथ्वीराज चौहान ने खास तौर पर बुलाया था। वो शैतानी कुव्वतों का पुजारी था और इसे अपनी जादुई ताकत पर बहुत गुरूर था। रामदेव का ख्याल था कि वो हज़रत ख्वाजा मोइन अल दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को जादू के जरिए शिकस्त देकर उन्हें अजमेर से निकाल देगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो एक अल्लाह के वली से मुकाबला कर रहा है जिसकी ताकत का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात थी। जादुई मुकाबला और शिकस्त। रामदेव ने कई जादुई हरबे आजमाए, मगर सब नाकाम हो गए। हुआ में उड़ना, उसने अपने जादू से खुद को हुआ में बुलंद किया ताकि लोगों को मरूब कर सके। मंतर और जादुई निशान, वो मुख्तलिफ मंतर पढ़कर आप पर हमला आवर होने की कोशिश करता रहा। शैतानी कुव्वतों का इस्तेमाल इसने आसिबों और जिन्नात की मदद से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर जो ही हज़रत ख्वाजा मोइन अल दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने इस पर नज़र डाली, वो बेबस हो गया। आपने फरमाया, ए रामदेव, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी ताकत का सबूत दो, और अगर मैं अल्लाह का बंदा हूं तो देखो कि अल्लाह की कुदरत कैसे जाहिर होती है। ये कहते ही अपने जमीन से एक कंकर उठाया और उसकी तरफ उछाला। वो कंकर रामदेव के सीने पर लगा और वो फौरन नीचे गिर पड़ा। अब वो ना बोल सकता था, ना हरकत कर सकता था। इसकी जबान बंद हो चुकी थी और हाथ पांव मफलूज हो गए थे। रामदेव का कबूल इस्लाम और नाम शादी देव रखना। जब रामदेव ने खुद को बेबस पाया तो उसने अब के कदमों में गिर कर रोते हुए मुआफ़ी मांगी और कहा, अब वाकई अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, मैंने आपको आजमाने की कोशिश की मगर नाकाम हो गया। मैं सच्चाई को कबूल करता हूँ, मुझे इस्लाम की रोशनी में दाखिल कर लीजिए। हज़रत ख्वाजा मोइन अल दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने मुस्करा कर फरमाया, अल्लाह के बंदे बन जाओ और कलमा पढ़ो। रामदेव ने फौरन कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। यूं वो मुसलमान हो गया। अपने इसका नाम शादी देव रखा, जो बाद में आपके करीबी खादमों और मुरीदों में शामिल हो गया। शादी देव की रूहानी तरक्की। शादी देव साबिका रामदेव ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी हज़रत ख्वाजा मोइन अल दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में गुजार दी। वो एक नेक, इबादत गुजार और परहेजगार इंसान बन गया। ये वाक़या न सिर्फ राजा पृथ्वीराज चौहान के लिए एक सबक था, बल्कि अजमेर के हज़ारों हिंदुओं के लिए भी हिदायत का ज़रिया बन गया। नतीजा, ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह के वलियों की ताकत किसी जादू या शैतानी चाल के आगे बेबस नहीं होती। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हमेशा हक पर होते हैं, और जो सच्चाई को पहचान लेता है वो दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाता है। अल्लाह हमें भी अपने नेक बंदों की मोहब्बत नसीब फरमाए और हमें दीन पर साबित कदम रखे। आमीन। जीपाल का जादू बेअसर हो गया। तफसीली वाक़या। ये ईमान अफरोज़ वाक़या हज़रत ख्वाजा मोइन अल दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की रूहानी करामत और अल्लाह की कुदरत का एक अजीम नमूना है। जब आप अजमेर तशरीफ़ लाए तो हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान और उसके जादूगर आपके खिलाफ मुख्तलिफ साजिशें करने लगे। इनमें एक मशहूर जादूगर जीपाल भी था, जो शैतानी कुव्वतों का बहुत बड़ा आमिल समझा जाता था।
اس کے جادو کو ناقابل شکست تصور کیا جاتا تھا، مگر وہ اللہ کے ولی کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی آمد۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر پہنچے تو اپنی تبلیغ کے ذریعے لوگوں کے دل جیت لیے۔ بے شمار لوگ اسلام قبول کرنے لگے، جس سے راجہ پرتھوی راج چوہان بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے خاص جادوگر جیپال کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنے جادوئی عمل سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو شکست دے اور انہیں اجمیر سے نکال دے۔ جیپال نے بڑے غرور سے کہا، یہ درویش کون ہے جو میرے جادو کے سامنے ٹھہر سکے؟ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو جھکا دیا ہے، ایک فقیر میرے آگے کچھ بھی نہیں۔ راجہ بہت خوش ہوا اور جیپال کو مکمل اختیار دے دیا کہ وہ اپنی جادوئی طاقت استعمال کرے۔ جیپال کے جادوئی حملے۔ پہلا حملہ، زہریلے سانپوں کا طوفان۔ جیپال نے اپنی جادوئی قوتوں سے ہزاروں زہریلے سانپ پیدا کیے اور انہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی طرف چھوڑ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے، مگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے صرف بسم اللہ پڑھ کر اپنا عصا زمین پر مارا۔ اللہ کے حکم سے وہ تمام سانپ فوراً راکھ میں تبدیل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر جیپال حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیسا درویش ہے جس پر میرا جادو اثر نہیں کر رہا۔ دوسرا حملہ، خوفناک آسیب اور بھوتوں کا لشکر۔ جیپال نے دوبارہ منتر پڑھا اور ہزاروں آسیبوں اور بھوتوں کو بلا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، مگر جیسے ہی وہ نزدیک پہنچے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے لا حق فرمایا۔ فوراً وہ تمام بھوت اور آسیب چیخنے لگے، ان کے جسموں سے آگ نکلنے لگی اور وہ سب بھاگ گئے۔ یہ دیکھ کر جیپال کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہونے لگے۔ تیسرا حملہ، ہوا میں الفاع کر وار کرنا۔ اب جیپال نے اپنی آخری چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جادوئی عمل کے ذریعے خود کو ہوا میں بلند کیا تاکہ لوگوں کو متاثر کر سکے اور اپنی برتری ثابت کر سکے۔ اس نے فضا میں پہنچ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پر مختلف جادوئی حملے کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی حضرت نے اللہ اکبر کہا، جیپال فوراً زمین پر گر پڑا۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور وہ بولا، یہ کیسی طاقت ہے جس کے سامنے میرا جادو بے اثر ہو گیا؟ جیپال کا قبول اسلام۔ جب جیپال نے خود کو مکمل بے بس پایا تو وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا، اے اللہ کے ولی، میں نے آج تک ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جس پر میرا جادو اثر نہ کرے۔ میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں، براہ کرم مجھے ہدایت دے اور مجھے اسلام میں داخل کرے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، اگر حق کو پہچان لیا ہے تو سچے دل سے اسلام قبول کر لو۔ جیپال نے فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اپنے اس کا نیا نام عبداللہ رکھا اور وہ باقی زندگی اسلام کی خدمت میں گزارنے لگا۔ نتیجہ، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی جادو، منتر یا شیطانی قوت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی کرامت نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے ولیوں کے خلاف کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ یہ واقعہ اجمیر میں ایک بڑا انقلاب ثابت ہوا اور بے شمار ہندوؤں نے سچائی کو قبول کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرمائے اور دین پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔